سورہ طٰہٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامة وزرا خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامة حلا یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، نمرودیوں نے جن بتوں کو اللہ کا شریک بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا، اور مکہ کے مشرکوں نے نبیوں ولیوں کے مجسمے بنائے، بت بنائے۔ اللہ کے محبوب نے فتح مکہ کے وقت ان نبیوں ولیوں کے مجسموں کو، بتوں کو اپنے صحابہ کرام سے باہر گرا کے تڑوایا، اور پھر محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمان بادشاہ ہوا ہے، اس نے سومناتھ کے مندر کو فتح کر کے جو اس میں بت رکھے تھے نا وہ سارے توڑے، اور اب طالبان نے بھی بت توڑ دیے ہیں۔ تو ہمارے بزرگان دین یہ جو ہوئے ہیں نا، جہاں یہ رہتے تھے نا تو وہاں توحید و سنت کے اڈے قائم تھے۔ جو بزرگان دین ہیں، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، علی ازویری اور بابا فرید ہے جی، مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بزرگان دین ہوئے ہیں، یہ جہاں آباد تھے، جہاں رہتے تھے، وہاں توحید و سنت کے اڈے قائم تھے۔ اللہ کی توحید بیان ہوتی تھی اور نبی کی سنت بیان ہوتی تھی جہاں۔ لیکن اب یہ ہو گئے فوت بزرگ، اب لوگوں نے ان کی قبروں کو شرک کے اڈے بنا لیا ہے، شرک ہو رہا ہے، توحید بیان نہیں ہو رہی، شرک ہو رہا ہے یہاں۔ تو بھائیو، جہاں بھی شرک ہو، قبروں پہ شرک ہو، محلوں میں شرک ہو، اس مسجد میں شرک ہو، تو وہاں نہیں جانا، نہ جاؤ وہاں۔ اگر جاؤ گے تو پھر شرک سے منع کرنا پڑے گا۔ ہاں جی، جو شرک ہو رہا ہے اس کو روکو، منع کرو۔ اگر شرک جاؤ گے بھی، شرک سے روکو گے بھی نہیں، سانو کہہ کے آ جاؤ گے، سانو کی یہ کہہ کے واپس آ جاؤ گے، پھر مشرکوں میں شمار ہوگا۔ ہاں، یاد رکھ لو یہ مسئلے۔ جہاں بھی شرک ہو رہا ہے، قبر پہ شرک ہو رہا ہے، کہ محلے میں شرک ہو رہا ہے، کوئی شرک والی مجلس ہے، کوئی بدعت والی مجلس ہے، مسجد میں کوئی شرک بیان ہو رہا ہے، اب تو مسجدوں میں شرک بیان ہو رہا ہے، بس جو آوازیں آ رہی ہیں کہ نظر کرم کی کر تو شاہ جیلانی، یا رسول اللہ انظر حالا، لکھا ہوا ہے مسجد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، سید اللہ سے مانگ رہی ہے جی۔ نبیوں ولیوں سے لوگ مانگ کے شرک کر رہے ہیں، وہاں جاؤ ہی نا، یہاں شرک ہو رہا ہے، کیا فائدہ وہاں جا کے؟ اگر جانا پڑ جائے، جانا ہے تو یہ شرک سے روکو، منع کرو۔ اگر ویسے ہی آ جاؤ گے سانوں کی، پھر مشرکوں میں شمار ہوگا، یاد رکھنا۔ آپ کے سامنے دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا نا، جن کو اللہ کا شریک بنایا انہوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بچڑے کو توڑا گے نا، پہلے جلایا پھر توڑا، اس کو ریزہ ریزہ کر کے مار دیا۔ بنی اسرائیل نے جس بچڑے کو اللہ کا شریک بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو پہلے جلایا آگ میں، حل بیان ہوا، پھر ریزہ ریزہ کر کے بہا دیا، دریا میں بہا دیا، تاکہ پتہ چلے جب یہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا دوسروں کی کیسے حفاظت کر سکتا ہے۔ تو جو ہمارے بزرگ جی دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے بھائیوں، موت کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یار۔ جو بھی کرتا ہے کون کرتا ہے؟ جو بھی دیتا ہے کون دیتا ہے؟ یہ عقیدہ پکا کر لو اپنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی مدرسے میں پڑھے تھے،
نہ کسی سکول میں پڑھے تھے اور نہ کوئی کتاب پڑھی تھی اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پڑھ ہونے کی حیثیت سے اپنے سے پہلے سینکڑوں سال پہلے اپنے سے موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کرنا اور وحی کے ذریعے بیان کرنا یہ ہمارے نبی کی بہت بڑی دلیل ہے. لیکن کتاب پڑھی کوئی، نہ کوئی سکول میں گئے، نہ مدرسے میں، نہ کالج میں، نہ کوئی استاد. اپنے سے سینکڑوں سال پہلے کا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا یہ بیان کرنا واقعہ اور وحی کے ذریعے بیان کرنا یہ ہمارے نبی کی نبوت کی کیا ہے؟ بہت بڑی دلیل ہے. اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، کہ تحقیق بیان کرتے ہیں ہم آپ پہ خبریں جو تحقیق گزر گئی، جو خبریں حالات و واقعات گزر گئے نا، پیش آ گئے، وہ ہم بیان کرتے ہیں آپ پہ. ہاں مطلب کیا کہ محبوب جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا ہے نا آپ پہ، اسی طرح ہم دوسرے نبیوں اور دوسرے نبیوں کی نافرمان قوموں کے حالات و واقعات بھی ہم تم پہ بیان کرتے ہیں. یہ اس لیے کہ نبیوں کے حالات و واقعات سے آپ کو تسلی ہو اور نبیوں کی امتوں کے حالات و واقعات سے آپ کی امت کو نصیحت ہو. نبیوں کے حالات و واقعات سے آپ کے اللہ کے نبی کے لیے کیسے تسلی ہوگی کہ محبوب جس طرح پہلے نبی دین کے لیے پریشان ہوئے، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن وہ اللہ کے دین سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے. محبوب جس طرح اللہ نے ان نبیوں کو کفر شرک کے مقابلے میں کامیاب کیا، اسی طرح آپ کے بھی دشمن ہوں گے، آپ کی مخالفت ہوگی، پریشانیاں آئیں گی. آپ بھی دین سے پیچھے نہ ہٹنا. جس طرح اللہ نے پہلے نبیوں کو کفر شرک کے مقابلے میں کامیاب کیا، اسی طرح اللہ آپ کو بھی کفر شرک کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ یہ تسلی. اور پہلی امتوں کے حالات و واقعات سے اس امت کو کیسے نصیحت ہوتی ہے کہ محبوب جس طرح پہلے نبیوں کی نافرمان امتوں قوموں نے اللہ کے رسولوں کی بغاوتیں کی، ذلیل و خوار ہو گئے، اگر آپ کی امت بھی اللہ کے رسول کی بغاوت کرے گی، یہ امت اسی طرح ذلیل و خوار ہو جائے گی. پہلے نبیوں کے حالات و واقعات اس لیے بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تاکہ اللہ کے محبوب کیا ہو؟ تسلی ہو، حوصلہ ہو. اور پہلے نبیوں کی امتوں کے حالات اس واقعی سے لیے بیان فرمائے تاکہ اللہ کے محبوب کی امت کو عبرت ہو، نصیحت ہو کہ ان جیسے ہی نہ ہو جانا. اب ان جیسے ہو گئے پھر عذاب کی در میں انہیں کی طرح آ جاؤ. یہ اللہ پاک فرمائے کہ اسی طرح بیان کرتے ہیں ہم آپ پہ خبریں جو گزر گئی. اس طرح موسیٰ اور فرعون کا قصہ واقعہ ہم نے بیان کیا، اس طرح ہم اور نبیوں کے حالات و واقعات ان امتوں اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات بھی کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں. اور میرے بھائیوں بیان اس پہ ہوتا ہے، بتایا اس کو جاتا ہے جسے پہلے پتہ نہ ہو. جسے پہلے ہر شے کا پتہ ہے لیکن میرے کو ہر شے کی پتہ ہے، پہلے ہی پتہ ہے تو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، بیان اس پہ کیا جاتا ہے، بتایا اس کو جاتا ہے جس کو پہلے پتہ نہ ہو. جی پہلے ہر شے کا پتہ ہے تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، تحقیق دیا ہے ہم کو، ہم نے آپ کو اپنے پاس سے یہ ذکر قرآن یہ ہم نے دیا ہے. قرآن کو اللہ پاک نے کیا کہا ہے؟ ذکر کا معنی نصیحت. محبوب یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت والا قرآن ہے، اور یہ نصیحت والا قرآن آپ کو ہم نے دیا، ہم نے آپ کو دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا. اور آپ کو دیا ہے، کسی اور کو نہیں دیا. جس طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے روز ازل سے امت یہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے یہ قرآن روز ازل سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. یہ قرآن میں نے، یہ امت بھی میں نے اپنے نبی کو دے دی، قرآن بھی اپنے نبی کو ہی دینا ہم نے دیا ہے. اللہ ہم نے عطا کیا ہے. اللہ قرآن کس نے عطا کیا ہمارے نبی کو؟ تو ہر چیز، ہر شے
نبیوں ولیوں کو پوری مخلوق ہر شے کو عطا کرتا ہے، قرآن ہی نہیں ہر شے اللہ عطا کرتا ہے بھائی۔ ہم نے دیا ہے آپ کو یہ ذکر، یہ نصیحت ہے۔ فرمایا انہ لذکر اللہ کا والی قومی کا، محبوب آپ کے لیے نصیحت بھی قرآن ہے، تیری قوم کے لیے نصیحت بھی قرآن ہے۔ اللہ، اگر تجھے نصیحت ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے۔ تیری قوم کو نصیحت ملے گی تو کہاں سے ملے گی؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی یہ قرآن کو چھوڑ کے کتابیں اٹھائی پھر رہے، مولویوں کی، پیروں کی، گدی نشینوں کی اور کتابیں یہ چھوڑ دیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ 25واں پارہ، انہ لذکر اللہ کا ولی قومی کا، محبوب تیرے لیے بھی نصیحت قرآن ہے، تیری قوم کے لیے بھی نصیحت ہے قرآن ہے۔ قرآن سے نصیحتیں ملے گی، اور یہ قرآن جو نصیحت ہے نا، کسی زمانے کے لیے، کسی مخصوص طبقے قوم کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے نصیحت ہے، قیامت تک کے لیے نصیحت ہے، قیامت تک کے لیے جو بھی اس کو پڑھے گا، سمجھے گا اور عمل کرے گا، اللہ نصیحتوں کے دروازے کھول دے گا، سب کے لیے نصیحت ہے۔ من اعرض عنہ، جس نے اس سے اعراض کیا، کس سے؟ کسی مولوی کتاب سے، کسی پیر کی کتاب سے، کس سے اعراض کیا؟ اس سے یہ غوث میر اس کی طرف آ رہی ہے، جس نے اس قرآن سے اعراض کیا، منہ موڑا، جو اس کا نہ بنا، جس نے اسے قبول نہ کیا، جو اس پہ نہ ایمان لایا نہ عمل کیا اس کے مطابق، اعراض کیا، منہ موڑا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ میرے بھائیوں، پہلے تو نا کافر قرآن کا انکار کرتے تھے، کافر۔ اب ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے وہ بھی قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ ہاں، پہلے کافر قرآن کا انکار کرتے تھے، صاف کہتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں نا مولوی صاحب بزرگوں کی، ہمیں یہی کافی ہے، ہمیں قرآن کی ضرورت ہی نہیں۔ یہاں تک آگے لوگ، ہاں جی، بس یہ لکھ دی ہیں بزرگوں نے کتابیں، ہمارے لیے منتخب کر دی، بس یہی ہم پڑھیں گے۔ جی، ہمارے بزرگوں کو یہی ہے، وہ نہیں پتا دین کا، وہ نہیں جانتے دین، کتنی داڑھی ہوگی، سفید اتنی عمر گزر گئی ان کی، انہیں نہیں پتا ہے، مولوی زیادہ پتا ہے دین کا اس کا، اس مولوی کو، وہ ویسے ہی ہے، باتیں کہ بس جو لکھ دیا ہمارے بزرگوں نے ترتیب دے دی، بس وہی یہ ہمارے لیے کافی، ہماری نجات ہو جائے گی، ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ان کا کتابیں ہی پڑھتے گئے نا، قرآن کی طرف نہ آنا، اس بات کی دلیل ہے قرآن کو پسند ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کتابیں ہی پڑھ رہے بزرگوں کی، اس طرف آ ہی نہیں رہے، نہ اس کے درس میں آ رہے ہیں، نہ اس کی کلاس میں آ رہے ہیں، وہ پسند ہی نہیں کرتے بھائی اس کو، آپ لوگ پسند کرتے، آپ آ رہے ہیں، آپ لوگ الحمدللہ اللہ آپ کو لا رہا ہے، تو کتابیں ہی پڑھتے بزرگوں کی مولویوں کو، ظاہر ہے کہ وہ انہیں کو پسند کرتے ہیں کتابوں، اس کو پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب اس قرآن کو اپنے کول ہی رکھو، سانو کوئی لوڑ نہیں قرآن دی، یہ قرآن پرانی کتاب ہے، اسی نویں روشنی دے بندے ہیں، نویاں گلاں کریا کرو ہم تسی، ہاں یہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ قرآن نہ بھائیو قیامت تک کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، اگر ہدایت ملے گی تو اسی سے ملے گی، قیامت تک کے لیے نجات والی کتاب ہے، نجات ہوگی تو اسی سے ہوگی، قیامت تک کے لیے شفاعت والی کتاب ہے، شفاعت کرے گی تو یہی کتاب کرے گی، ورنہ اور کوئی کتاب شفاعت کرے گی، یہ کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، لیکن شفاعت پھر کون سی کتاب کرے گی؟ پوچھا اس کے بارے میں جائے گا، وہ قرآن منسوخ کرنی نہیں چلیں گی وہ، ہاں جی، پہلے تو تورات، زبور، انجیل صحیح ہے ہی نہیں، جو نصرانی نے بدل دیا ان کو، ہے ہی نہیں، اگر بالفرض مل بھی جائیں پھر بھی ان کو نہیں پڑھا جائے گا، کس کو پڑھا جائے گا؟ کس کو پڑھا جائے گا؟ کس پہ عمل کیا جائے گا؟ کس کو سمجھا جائے گا؟ قرآن کی شاہی چلے گی، قرآن کا سکہ چلے گا قیامت تک، منسوخ کر دی قرآن۔ جب بعض سے انجیل صحیح مل جائیں، آسمانی کتابیں وہ نہیں پڑھی جاتی تو پھر بزرگوں کی کتابیں کیسی پڑھی جائیں گی؟ ہم کہتے ہیں چلو وہ بھی پڑھ لو، قرآن سننے کی روشنی میں ہے وہ صحیح ہے، کوئی شرک بدعت والی بات نہیں، پڑھو جی، پر ان کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑو جی، ان کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا قرآن کو،
وہی پڑھتے رہو، لیکن قرآن پڑھو، قرآن سمجھو ہوگی. جب قرآن پڑھو گے نا تو ساری کتابیں اسی میں آ جائیں گی، وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، سب کتابیں اسی میں آ جائیں گی. من اعرض عن، جس نے قرآن سے اعراض کیا، منہ موڑا، پسند نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، قرآن کے انکار کا بوجھ، قرآن پہ عمل نہ کرنے کا بوجھ دن قیامت کے وہ اٹھائے گا. ہاں جی، قرآن کا بوجھ. وہ بتلاؤ، کسی مولوی کتاب اگر نہ پڑھی تو اللہ پوچھے گا، اس کا بوجھ اس کے سر پہ ہوگا. وہ ثابت کرے قرآن سے، کوئی حدیث سے دلیل دے، اگر وہ کتاب نہ پڑھی، فلاں مؤدث کی، فلاں مفسر کی، فلاں امام کی، فلاں فقیہ کی، فلاں مولوی صاحب کی کتاب نہ پڑھی، رہی قرآن میں یہ بھی ہے مولوی صاحب، پھر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا بوجھ بھی کہاں ہے قرآن میں؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی. جس نے قرآن سے اعراض کیا، ایمان نہ لایا، اس کا انکار کیا، اس پہ عمل نہ کیا، تو اس کے انکار اور عمل نہ کرنے کا بوجھ دن قیامت کے اس کو اٹھانا پڑے گا، اٹھائے گا. وہ پتہ لگے گا پھر قرآن کا انکار ایسے کیا جاتا ہے، قرآن پہ عمل ایسے نہیں کیا جاتا. پھر پتہ لگے گا کیا ہوگا. خالدین فی، اس بوجھ میں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ، قرآن پہ نہ ایمان لانے کا بوجھ اور قرآن پہ نہ عمل کرنے کا بوجھ، اس بوجھ میں کیا رہے گا؟ وہ ہمیشہ رہے گا، نکلے گا نہیں. یوم القیامت حملا، اور برا ہے ان کے لیے دن قیامت کے یہ قرآن کے انکار کا بوجھ، قرآن پہ عمل نہ کرنے کا وہ یہ بوجھ ہے نا، یہ دن قیامت کے کیا بوجھ ہے؟ برا ہے، یہ اچھا نہیں ہے لوگوں. یوم ینفخ فی الصور، یہ دن پھونکا جائے گا سور میں. یہ سور جو ہے نا، یہ ایک آلہ ہے، کرنا اس کو عربی میں کہتے ہیں، سینگ کی طرح کا آلہ ہے، سینگ کی طرح کا آلہ. تو یہ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں اللہ پاک کے، وہ منہ کے ساتھ لگائے کھڑے ہوئے، بس اس کی ڈیوٹی یہی ہے. 4 فرشتے سب سے بڑے عزت والے کتنے فرشتے ہیں؟ 4. جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل. 4 فرشتے عزت والے، سب سے بڑے فرشتے، ان سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں ہے. تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے نبیوں کے پاس اللہ پاک کے پیغام لاتے تھے. تو ملک الموت جو ہے یہ موت کے نظام پہ یہ مقرر ہے. میکائیل علیہ السلام بادل، ہوا، بارشیں، اس کے نظام پہ اللہ پاک نے مقرر کیا. جو اسرافیل علیہ السلام ہے نا، بس وہ اللہ پاک کے حکم سے ایک سینگ کی طرح کا آلہ ہے، ایسے منہ کے ساتھ لگائے ہوئے کھڑے ہیں اور منتظر ہے، انتظار میں ہے کہ کب اللہ پاک کا حکم اور کب اس میں پھونک مارے. جب اللہ پاک کا حکم ہوگا نا اس میں پھونک ماریں گے تو پھر پہلے تو آستہ ہو آواز ہوگی، پھر بڑھتی 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 عرش کا صفایا ہو جائے گا. دل پھٹ جائیں گے. تو پہاڑ جو ہے یہ دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح یہ اڑتے پھرے، اتنی آواز بڑھ جائے گی، ہر شے تباہ و برباد، کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، محبوب تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، ورنہ کوئی شے باقی نہیں رہے گی. یہ پہلے پھونک ماریں، پھر دوسری مرتبہ اللہ پاک حکم دیں گے اسرافیل سے، وہ پھر دوبارہ پھونک ماریں گے اسی آلے میں. تو پھر جو یہ زمین، آسمان، انسان، جو اللہ نے پھر بڑھانا ہے، پیدا کرنا ہے، تو اللہ پاک پیدا فرما دیں گے. لیکن دونوں نفخوں کے درمیان، پہلے نفخ اور دوسرے نفخ کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا. 40 سال پہلے پھونک ماریں گے، ہر شے فنا ہو جائے گی، اور جب دوبارہ پھونک ماریں گے اللہ حکم سے، تو اللہ پاک انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، یہ ہر چیز کو اللہ پاک پیدا فرما لیں گے. دونوں نفخوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ 40 سال کا فاصلہ. یہاں جو نفخہ ہے نا، یہ دوسرا نفخہ مراد ہے، پہلا نفخہ نہیں مراد یہاں، دوسرا نفخہ مراد ہے. یوم ینفخ فی الصور، جب پھونکا جائے کس میں؟ سور میں. دوسری مرتبہ سور میں پھونک ماری جائے گی، صرف پھونک ماریں گے اللہ حکم سے. پھر کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، پھر ہم جمع کریں گے کس کو؟ مجرموں کو جمع کریں گے جب دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا. یومئذ زرقا، اس دن زرقا ہوں گے. زرقا کہتے ہیں اندھے، کہتے ہیں دن کے مجرم کیا ہوں گے؟
اندھے ہوں گے آنکھوں سے، کچھ رات کہتے اندھے نہیں، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، برے لگیں گے، نیلی آنکھیں ہوں گی ان کی، برے لگیں گے یہ، تو یتخافتون بینہم، آپس میں پھر یہ چپکے چپکے باتیں کریں گے، 50,000 سالہ لمبے دن کو دیکھ کے، وہ آخری دن ہوگا بس، اس کے بعد دن ہے نا یہ۔ آج کیا دن تھا؟ سوار اتوار، کل کو سوار ہے جی، پرسوں کو منگل ہے، پھر بدھ ہے، یہ دن آ رہے ہیں، لیکن دن قیامت صرف آخری دن ہوگا، کوئی دن نہیں ہوگا اس کے بعد۔ اگر ہوگا لمبا کتنا؟ 50,000 سالہ لمبا دن ہوگا وہ۔ ہاں جی، اس دن کو دیکھ کے نا پھر یہ مجرم چپکی چپکی آپس میں باتیں کریں گے، کیا کہیں گے؟ الا بستم الا عشرا، کہ تم دنیا میں 10 دن ٹھہرے گے، 50 سال رہ کے گئے، 70-80 سال رہ کے گئے، اس دن کے مقابلے میں اس عمر کو کیا کہیں گے؟ کتنے دن ٹھہرے ہو؟ 10 دن ٹھہرے ہو تم، تو زیادہ نہیں ٹھہرے۔ نحن عالم، ہم بہت جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہیں گے مجرم، اذ یقول، جب کہ کہے گا، امثلہم، طریقہ جو ان میں سے بہترین طریقے والا ہوگا، بہترین عقل مند آدمی، عقل مند وہ ہوگا نہیں، لیکن ان لوگوں کے نزدیک، مجرموں کے نزدیک جو عقل مند ہوگا، اللہ کے نزدیک نہیں، جو مجرموں کے نزدیک عقل مند ہوگا، بہترین طریقے والا ہوگا، وہ کہے گا الا بستم الا یوما، نہیں ہوئے تو 10 دن نہیں ٹھہرے، تو ایک دن ٹھہرے نہیں، 10 دن نہیں ٹھہرے، تم کیا ٹھہرے ہو؟ ایک دن ٹھہرے، 10 دن کو ریجیکٹ کر دے گا۔ اور سورہ نازعات میں ہے، لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، اس دن کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ دنیا میں تم ایک صبح ٹھہرے ہوئے، شام اور نیچے آ گئے، وہ کہیں گے 10 دن، تو ان میں عقل والا ہوگا ان کے ساتھ، وہ کہیں نہیں نہیں ایک دن ٹھہرے ہو۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کچھ لوگ کہیں گے اس دن کی لمبائی کو دیکھ کے اور خوف کو دیکھ کے کہ تم کیا ٹھہرے، الا عشیۃ او ضحاھا، یا تم شام ٹھہرے ہوئے، صبح ٹھہرے ہوئے، بس اتنا ٹھہرے، 50 70 80 سال۔ بلکہ کچھ کہیں گے مجرم، ما لبثوا غیر ساعۃ، ایک سیکنڈ ٹھہرے، یہ قرآن ہے، مجرم دیکھ کے کہیں اس دن کو کہ ما لبثوا غیر ساعۃ، ایک سیکنڈ تم ایک گھڑی ٹھہرے، کہاں ٹھہرے ہو تم؟ بھائیو یہ زندگی ہے، ایک سیکنڈ اس دن کے مقابلے میں، کوئی 10 دن کہے گا، کوئی ایک دن کہے گا، کوئی شام کہے گا، کوئی ایک سیکنڈ کہے گا، اس زندگی کو، اس دن کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں جس پہ ہم پھنسے ہوئے، جس میں پھنس کے مشہور ہو گئے، نہ قرآن یاد ہے نہ نماز یاد ہے۔ میں افسوس مجھے آج ہوا کہ اکثر ہمارے ساتھی تکبیر اولی سے رہ جاتے ہیں، اندازہ لگائیں آپ، 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے بھائی، 20 منٹ پہلے تاکہ ساتھی آ جائیں، جی بیٹھے ہیں گھر، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں اللہ کے بندے، وہ کم از کم 5 منٹ پہلے آ جاؤ، 10 منٹ پہلے آ جاؤ، تکبیر اولی کے ساتھ آ کے سب نماز ادا فرمائیں۔ تو آئندہ سے جتنے بھی گروہوں کے سٹارٹ بیٹھے ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ سب کم از کم 5 منٹ پہلے لگا میں آ جاؤ نا سارے، تم آؤ گے کہ نہ سارے؟ سب حضرات تکبیر اولی کے ساتھ، نماز تو پڑھ نہیں آنا تو 5 منٹ پہلے آ جاؤ، تکبیر اولی کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، تکبیر اولی کا ثواب، تکبیر اولی کے ساتھ سارے نماز 5 جماعت ادا کیا کریں۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے 50 60 70 سال، اس کی دے لو، کیا کہیں گے؟ غیر ساعۃ، وہ ایک سیکنڈ کی زندگی ہے، وہ کوئی کہے گا صبح شام ہے بھائی اتنی کی زندگی ہے، کوئی ایک دن کہے گا تو 10 دن کہے گا۔ اصل زندگی وہ زندگی ہے میرے بھائیو، آخرت کی زندگی ہے، اور دن قیامت کے نفسا نفسی ہوگی، سب کو اپنی فکر ہوگی، نہ ماں کو بیٹے کی، نہ بیٹے کو ماں کی، نہ والدین کو اولاد کی، نہ اولاد کو والدین کی، نہ بھائی کو بھائی کی، نہ بہن کو بہن کی، نہ مولوی صاحب کو مفتری کی، نہ مفتی کی، نہ مولوی صاحب کو، کوئی فکر نہیں ہوگی، اپنی اپنی فکر، میرا بیڑا پار ہو جائے، میں بچ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں، بس جائیں سارے جنت میں، چلے جائے والدین، باپ چلا جائے، اولاد چلی جائے، والدین چلے جائیں، بھائی جائیں، ساری دنیا جائے، جب میں بچ جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ یہ کاش ہوگی میرے بھائیوں، وہ دن آنے والا ہے، آئے گا کہ نہیں؟ ہمارا یقین کوئی نہیں ہے، ہمارا یقین ہو تو ایسے ہم نمازیں پڑھیں جیسے پڑھ رہے ہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھتے، قرآن بھی پڑھ رہے، نماز نہیں پڑھتے، تکبیر اولیٰ کے بغیر نماز، چلو بس ہم تو پھر جانے ہی پڑنا، ہم پھر کتنا بیٹھے ہیں، جانے ہی پڑنا، چلو بھی چلیے آگے پیچھے مل گئے۔
اللہ کے بندے کیا کر دے رہا، تیسرا سال جا رہا ہے قرآن پڑھنے، آپ سمجھ رہے الحمدللہ قرآن آگے چڑھنا چاہیے، کوئی نتیجہ نکلے، پتہ لگے بھی یہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں جی، سب آگے سامنے بیٹھے ہیں، پہلی سامنے بیٹھے ہیں سارے افراد، کہ پیچھے ہی پھرتے رہتے ہیں، پہلی سامنے بیٹھے ہیں، جب امام کھڑا ہو سب ساتھی کھڑے ہو جائیں، تکبیر جو تکبیر تحریم توجہ دھیان کے ساتھ سنیں، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہاں بیٹھا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے، کیا سنیں گا؟ سب ساتھی آگے پہلی سامنے بیٹھے ہیں، دوسرے سامنے بیٹھے ہیں، اور تکبیر جو ہے وہ توجہ دھیان کے ساتھ تکبیر سنیں، اس کا جواب نہیں اللہ اکبر، جب کہا کہ قامت اس طرح کہہ رہا ہے قام اللہ ادابہا، یہ کہنا ہے یاد نہیں ہمارا آئندہ کہ میرے بھائی سب حضرات پہلی سامنے بیٹھے، دوسری میں بیٹھے، تیسری میں بیٹھے، اور کم از کم 5-10 منٹ پہلے نماز کھڑی ہوئے سارے ساتھی آ جائیں، ذکر کریں، اگر 10 منٹ پہلے آ گئے تو گناہ ہے مسجد میں آنا، پہلے آ گئے مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ گھر میں اللہ کو اچھے لوگوں کے میرے در پہ آ گیا، میرا بندہ پہلے ہی آ گیا، پیچھے پڑا نہیں آپ نے موسیٰ سے پہلے ہی ٹر گئے تھے، چلے گیا کہ نا پائی اپنی قوم پائی تو آرام آ جائے تھی، میں تو پہلے ہی جا رہا ہوں، پوچھا موسیٰ تیری قوم وہ آ رہی ہے، پہلے ہی آ گیا، ماں آ جا لگا قوم گیا موسیٰ تو عرض کی اجلت الیک رب لترضی، اللہ اس لیے پہلے آ گیا تاکہ راضی ہو جائے، ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ ہماری مسجد میں نا کئی نمازی وہ پچھلی صفوں نماز پڑھنا پسند کر رہے ہیں اور بچے اگلی صفوں نماز پڑھنا پسند کریں، بچے آگے آتے ہیں، اگر نانا ہٹایا ہم بچوں کو اگلی صفوں پر نماز پڑھے سارے بچے، اور ساتھ ہی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، جلدی آؤ جلدی کرو نیکی میں، میرے بھائیوں بہت کا پتہ نہیں تھا۔ فرمایا ہاں جی، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی، اس زندگی کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی حقیقت نہیں، زندگی ہے تو کون سی زندگی ہے میرے بھائیوں؟ آخرت کی زندگی ہے، وہ لامحدود زندگی ہے، اس کا کوئی حد بننا کنارہ نہیں، اس دن سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، لیکن ہمارے نبی کو اپنی امت کی فکر ہوگی، ہمارے نبی کو اپنی امت کی فکر ہوگی، ہمارے نبی شفاعت کبریٰ فرمائیں گے دن قیامت کے، اولاد آدم کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا، اس سے پہلے حساب کتاب ہی شروع نہیں ہوگا، شفاعت صغریٰ فرمائیں گے اپنی امت کے لیے، اللہ پاک جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا نہیں چھوڑے گا، جس کو اللہ نہ چھوڑے، نبی بھی معافی مانگے نہیں چھوٹے گا میرے، وہی چھوٹے گا جس کو کون چھوڑے گا؟ اللہ چھوڑے گا، شفاعت فرمائیں گے ہمارے نبی اپنی امت کے حق میں، لیکن وہی بچے گا، اسی کو نجات ملے گی، اسی کی بخشش ہوگی جو اللہ کو منظور ہوگا، جو اللہ کو منظور نہ ہوا اس کی بخشش نہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اٹھائے 23واں پارہ، معبود جس پہ عذاب کا کلمہ ثابت ہو گیا، جس کے بارے فیصلہ ہو گیا اللہ کے دربار میں، اللہ کے ذات کی ذات میں آئے گا، افانت تنقذ من فی النار، محبوب تو اس کو آگ سے نہیں بچا سکتا۔ یہ کہتے ہیں بابا لے جائے گا جنت کے بعد ہاتھ پڑھ کے، ہاں میرا پیر بڑا اونچا، نسبت بڑی اونچی ہے، ہاں بابا پکڑ کے لے جائے گا، جی یہ اللہ اپنے نبی محبوب کو فرما رہے ہیں کہ جس پہ عذاب کا کلمہ آ گیا، فیصلہ ہو گیا کہ جنت میں جائے گا، آپ اس کو آگ سے نہیں بچا سکتے، وہی بچے گا جس کو کون بچائے گا، ورنہ جو بچ نہیں سکے نہ بچا سکے گا۔ تو یہ تیاری کر لو میرے بھائیو، قرآن سے جڑ جاؤ، ورثہ ہو جاؤ، بہت تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو قبول کر لو، ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ہاں لیکن جب یہ قرآن کے ہم خادم بن گئے نا، قرآن کے نوکر بن گئے، تو ہو سکتا اللہ قرآن کی وجہ سے بیڑا پار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ابا جی دن قیامت میں تمہیں کہاں تلاش کروں؟ تو فرمایا بیٹی مجھے حوض کوثر پہ تلاش کر لینا، وہاں میں ایمان والوں کو پانی پلا رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا ایمان والوں کو، حوض کوثر وہاں مل لینا۔ ہاں جی اللہ ہم سب کے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے کہ انشاءاللہ یہ دنیا کا حوض کوثر ہے، یہ قرآن، اور ایک آخرت کا حوض کوثر ہے۔ ایسے سمجھو جو دنیا کے قرآن سے حوض کوثر سے پیتا پیتا چلا گیا، دن قیامت کے انشاءاللہ حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا انشاءاللہ، آمین۔ قرآن کو پڑھتا پڑھتا سنتا چلا گیا، حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ کہ اب اگر آپ وہاں نبی نے فرمایا پھر میزان پہ تلاش کر لینا، جہاں میری امت کے گناہوں کو نیکیوں تولا جائے گا،
وزن کیا کہ وہاں مجھے سے مل لینا. تو عرض کیا ابا جی اگر وہاں آپ نہ ملے تو فرمایا پھر پلسرات پہ مجھ سے مل لینا جہاں سے میری امت گزرے گی، اور میں اپنی امت کے حق میں وہاں کھڑا ہو کے ثابت قدمی کی دعا مانگوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن قیامت پہ حوض کوثر کی طرف ایک بہت بڑی جماعت آئے گی، بڑے حوض کوثر کی طرف، لیکن فرشتے ان کو روک دیں گے، دور کر دیں گے. تو میں کہوں گا آدھا امتی، یہی امت ہے، آنے دو ان کو. تو فرشتے کر کے اللہ کے محبوب انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے یہ وہ ہے جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی چیزیں پیدا کی تھیں. یہ آپ کی سنت پہ عمل نہیں کرتے تھے، یہ اپنے پاس سے بدعتیں بنا کے ان پہ عمل کیا کریں. یہ بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدلا ہے. اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقا لمن بدل غیری لمن غیر بعدی، کہ ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلا ہے. مجھے ان کو کوئی ضرورت نہیں. دین وہی ہے جو قرآن ہے، یہ نبی کا فرمان ہے میرے بھائی، جو اس سے ثابت ہیں. بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو دین بنا رکھا لوگوں نے بدعات ہیں. ہاں جی اب عید میلاد کہاں ہے قرآن کے حدیث ہے؟ نہیں ہے. صلوات کہاں ہے نماز سے پہلے، اذان سے پہلے؟ یہ تیجے ساتلے میلے یہ سب بدعات ہیں. بچ جاؤ، خود بھی بچو نہ ان میں شامل ہو. یہ بدعات ہیں، یہ دین نہیں. یاد رکھ رہے ہوتے تو قرآن میں ہوتی، دین ہوتی قرآن میں لگے دی، یہاں ہی نہیں. بچ جاؤ ان چیزوں سے، ورنہ ذرے ذرے کا صاف دینا پڑے گا دن قیامت کے. اللہ اکبر کبیر. اب دنیا میں میرے بھائیوں توحید و سنت والے خوش ہو کے توحید و سنت میں پکے ہیں، قائم و دائم ہے، اور دنیا میں خوش ہو کے مشرک بدعتی شرک بدعت پہ بہت خوش ہیں. وہ شرک کر کے بدعت کر کے خوش ہیں، وہ سواس میں کرتے ہیں. وہ شرک کر کے بدعت کر کے شرک بدعت پہ پکے ہیں. دن قیامت کے اللہ کا دربار ہوگا، میدان لگے گا، پتہ چلے گا سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. دن قیامت کے توحید و سنت کا رزلٹ جنت کی شکل میں سامنے آئے گا، شرک و بدعت کا رزلٹ جہنم کی شکل میں سامنے آئے گا. توحید و سنت والے اللہ کریم کے کرم سے جنت میں جائیں گے، مشرک بدعتی جہنم میں جائیں گے. میرے بھائیوں جو جنت میں چلا گیا اس سے بڑا کامیاب اور کوئی نہیں، اور جہنم میں چلا گیا اس سے بڑا ناکام اور کوئی نہیں. دن قیامت کے اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے بچا کے جنت کی فردوس میں اعلیٰ مقام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک نقص علیک من انباء سبق. اسی طرح بیان کرتے ہیں وہاں پہ خبریں جو تحقیق گزر گئی. وقد آتیناک من لدنا ذکر، اور تاکہ دیے ہم نے آپ کو اپنے پاس سے یہ ذکر قرآن. من اعرض عنہ، جس نے اسے اعراض کیا، فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، تو اس کے اعراض کا گناہ دن قیامت کے وہ اٹھائے گا، اٹھانا پڑے گا. خالدین فی، اس قرآن کے انکار کے بوجھ میں، اس پہ جو عمل نہیں کیا اس کے بوجھ میں اس کو ہمیشہ رہنا پڑے گا. وساء لهم یوم القیامت حملا، اور برا ہے ان کے دن قیامت کے یہ جو بوجھ اٹھائیں گے. یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، ونحشر المجرمین، جمع کرے گا مجرموں کو. یوم اس دن سر کا نیلی آنکھیں ہوں گی ان کی. یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں چپ کے باتیں کریں گے، نہیں ٹھہرے تم دنیا میں مگر کتنا 10 دن ٹھہرے ہو. نحن عالم، ہم جانتے ہیں زیادہ، بما جو کہیں گے مجھے دن قیامت کے. اور جب کہ یقول کہے گا امثلہم طریقۃ، ان میں سے بہتر طریقے والا، یعنی جو ان کے نزدیک بہتر طریقہ ہوگا نہیں وہ بہتر طریقے والا، جن کو مجھے بہتر طریقے والا سمجھیں گے، تو وہ کیا کہے گا الا بسم الا یوم، تم دنیا میں 10 دن نہیں ٹھہرے بلکہ دنیا میں کتنا ٹھہرے ہو تم؟ 1 دن. جزاک اللہ. بیٹھے ساتھ بیٹھے بھی سارے آنے.